بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، امید اور دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں جہاں پر ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین آج پھر ایک کیوٹک ڈے تھا، ایک کیوس ہر طرف پاکستان کے اندر، پولیٹیکل کیوس، جوڈیشل کیوس، عجیب ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی ہے۔ اور پھر کچھ خبریں ایسی بھی ہیں کہ ایک دفعہ پھر سے سیل کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر خیر ڈیٹیل میں آگے چل کے بات کریں گے۔ بٹ وسیم ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، جس کیوس کے جس نہج پہ سپریم کورٹ کے معاملات ملک صاحب پہنچ گئے، اس سے وے آؤٹ میں نکلتا دکھائی دے رہا ہے۔ کوئی فل کورٹ کی طرف چیزیں جاتی، کوئی سلوشن کی طرف جاتی ہے، ابھی تصادم مزید بڑھنا؟ ہم اکثر ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو بنیاد ہے اس بحران کی وہ ترمیمی آرڈیننس ہے، لیکن سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ اس کی بنیاد مخصوص نشستوں کا فیصلہ، مطلب یہ مجھے تو بڑی نان سینس قسم کی بات لگتی ہے۔ آرڈر آف دا کورٹ ہے، 13 ججز کے دستخط ہیں، قاضی فیصلہ کے اس کے اوپر دستخط ہیں، وہ اصل آرڈر آف دا کورٹ ہے۔ جو گزشتہ روز ایک آرڈر آف دا کورٹ کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے، وہ اصل میں آرڈر آف دا کورٹ ہے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز بیٹھ کر فیصلہ دیں اور وہ فیصلہ آپ کا میجورٹی ڈیسیجن آپ کو پسند نہ آئے تو پھر آپ کہیں گے کہ وہ بنیاد ہے، تو یہ انتہائی نان سینس قسم کا لاجک ہے، میں اس کو بالکل بائے نہیں کروں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ بحران اس دن پیدا ہوا جب آپ ترمیمی آرڈیننس لائے۔ دیکھیں نا، آپ کے پاس اس وقت آئینی مقدمات آپ نہیں سن سکتے، وہی جو آرڈیننس آیا اسے جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا گیا تو آج بھی اگر چیف جسٹس قاضی فیصلہ بھی ولنگ ہوتے کہ میں نے اس کو سننا ہے تو اب نہیں سن سکتے حضور۔ اور اس کے بعد پھر روز ایک بحران در بحران، خطوط اور نئی نئی چیزیں۔ تو اگر آپ نے اس فساد کو ختم کرنا ہے، ہائی کورٹس نے تو غالباً کل یا پرسوں وہاں سماعت ہے ہائی کورٹوں میں، جون کی پہلی 1-2 ہیئرنگز ہوئی، اس میں انہوں نے غالباً میسیجنگ یہی دی ہے کہ یار سپریم کورٹ کا مسئلہ ہے وہ خود ہی سارٹ آؤٹ کر لیں گے، وہ اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہ رہے تھے۔ تو جو دوسرا ایک ہی حل ہے وہ یہی ہے، وہ جسٹس منصور علی شاہ نے دیا، وہ انہوں نے خط لکھ کر دیا، انہوں نے کہا کہ آپ اس کی توثیق کروا لیں فل کورٹ سے، یہ جو ترمیمی آرڈیننس آیا ہے۔ اور اس حوالے سے جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فیصلہ کے بعد 2 سینئر ترین ججز ہیں، وہ اس کے اوپر اس کو ایک متنازع کہہ رہے ہیں، اس کی لیگیلٹی کو نہیں مان رہے، اس میں شریک نہیں ہو رہے، اس کمیٹی کے بنے ہوئے بینچز میں نہیں بیٹھ رہے، ریکیوزل بھی نہیں کر رہے، تو اس تمام تر مسئلے کا حل فل کورٹ ہے۔ آپ فل کورٹ سولوشن تو یہ ہے، فل کورٹ بلائی جا سکتی ہے۔ دیکھیے چیف خبریں کیا ہیں کہ سرکمسٹانسز ویسے نظر آ رہے ہیں کہیں پہ فل کورٹ؟ چیف جسٹس قاضی فیصلہ صاحب جو ہیں وہ تو ویسے تو وہ ایک فل کورٹ انہوں نے بلائی شروع میں جب وہ اکثریت کریڈٹ لیتے ہیں آج تک اگر آج بھی، اچھا پھر ان کے کانفیڈنس کو بھی داد دیجیے، وہ اگر آج بیٹھ کر ان کے ذہن میں یہ نقطہ آتا تو کہتے کہ میں 4 سال بعد وہ چیف جسٹس ہوں جس نے فل کورٹ بلایا تھا۔ وہ آج نہیں کہیں گے کہ موجودہ لمحے میں کیا صورتحال ہے، اس کے لیے فل کورٹ بلانی چاہیے یا نہیں، یہ ایک سینئر پیونی جج۔ لیکن جب ہم سوچتے ہیں کہ نہ تو چیف جسٹس قاضی فیصلہ اس بحران سے نکالنا چاہتے ہیں، وہ نکالنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کو، ان کے فائدہ میں وفاقی حکومت کے لیے فائدہ مند، یعنی وہ تمام فریقین جو اس وقت نظام ریاست کو چلا رہے ہیں، تو یہ بحران ان کی فیور میں، جن کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہ ججز ہیں۔ بڑی یہاں پر بات ہوتی ہے کہ 8 ججز، بالکل 8 ججز نہیں، بلکہ مزید 2 سے 3 ایسے ججز ہیں جو اگر اس طرح بینچز میں شامل کیا جائے تو وہ ریکیوزل بھی نہیں کریں گے، وہ کہیں گے کہ ہم کمیٹی کو نہیں مانتے۔ تو اب ان 11-12 ججز کے پاس وے آؤٹ کیا ہے؟ فل کورٹ کس نے بلانی ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 1980 کے رولز بنے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد کسی نے زحمت نہیں کی کہ رولز بنائے جائیں، کوئی چیف جسٹس اس طرف نہیں گیا، حالانکہ آئین کے آرٹیکل 191 میں درج ہے کہ سپریم کورٹ میں امینڈ ہز رول، ٹھیک ہے، لیکن پھر اس میں کیا ہوا تھا گزشتہ سال ہم نے دیکھا وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس آیا، تو تب بھی جسٹس منیب اختر کا تو یہ اسٹانس تھا کہ آپ سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر کی جو کمانڈ ہے وہ پارلیمان کو نہ دیں، ایک ایسا راستہ کھلے گا جہاں ایک دن آپ بحران میں آ جائیں گے۔ تو پھر آج دیکھ لینا، آج صورتحال وہی سپروائزر بن کے بیٹھے ہیں۔ اب ایک چیز ہے، قاضی فیصلہ صاحب بالکل نہیں بلائیں گے، لیکن جو ایک بات ابھی کنفرم نہیں ہے لیکن اس پر غور ضرور کیا جا رہا ہے، انڈر ڈسکشن ضرور ہے، اور وہ یہ ہے فل کورٹ بلایا جائے۔ جب رولز خاموش ہیں اور ماضی میں چیف جسٹس صاحبان بلاتے رہے ہیں تو اب ایک پوسیبلٹی اگر ہم اس کے اوپر تذکرہ کریں وہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سپریم کورٹ کے جو اکثریتی ججز ہیں، یعنی 17 ججز، چلیں 2 ایڈاک ججز کو ابھی ملا لیں، 19 ججز بنتے ہیں، ان میں سے اکثریتی ججز یعنی 19 میں سے اگر 10 لکھ دیں، 11 لکھ دیں، ایک خط لکھیں وہ چیف جسٹس قاضی فیصلہ کو، اور کہیں کہ جی یہ صورتحال ہے، لہٰذا آپ ایک فل کورٹ کی میٹنگ بلائیں اور اس میں اس سارے معاملے کو ڈسکس کیا جائے، میجورٹی سے رولز کو امینڈ کر لیا جائے، وہ پھر اس خط کو CC کر دیں سینئر پیونی جج کو، منصور علی شاہ صاحب کو، جسٹس منیب اختر کو،
تو یا جو ایگزیکٹلی اس آرڈیننس سے پہلے کی کمیٹی کی ساخت تھی اس کو, تو جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں بلائیں گے تو پھر جب میجورٹی کا کنسنٹ ہوگا تو پھر سینئر پیونی جج فل کورٹ بلائیں, وہ فل کورٹ بیٹھے, اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب شریک نہیں ہوتے, نہ ہوں, سپریم کورٹ کو اس بحران سے نکالنے کے لیے ڈسکشن ہو, اور اس میں آئین کے مطابق, یہ کوئی سیاسی فیصلہ نہیں ہوگا, یہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا. سپریم کورٹ آف پاکستان یا پورا پاکستان اس وقت جس غیر معمولی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے, آپ آئین کے آرٹیکل اس آئین کے اوپر جس پر ججز نے اوتھ لیا ہے, نہ صرف اوتھ لیا ہے بلکہ اس کو پروٹیکٹ کرنے کی قسم کھائی ہے, تو اپنے اوتھ کے مطابق آئین کا آرٹیکل 191 اپنے سامنے کھولیں اور اس کے بعد میجورٹی میں رولز کو امینڈ کر لیں, اور جب ممکن ہے کہ وہ تمام ججز اس بات پر بھی متفق ہو جائیں کہ جی یہ ترمیمی آرڈیننس درست ہے, ہاں اکٹھے بیٹھے ہو صحیح, ہاں ایگزیکٹلی, تو پاسبلٹیز ہیں, تو اس سے کیا ہوگا, بحران سے نکلیں گے. تو یہ ایک آپشن ہے جو انڈر کنسیڈریشن ہو سکتا ہے, اگر میں سوچوں. انڈر ڈسکشن ہے, اب انڈر کنسیڈریشن ہے یا نہیں وہ تو ڈیز ٹو ڈے چلے گا. انڈر ڈسکشن یہ صحافتی سرکلز کے اندر یا کچھ جو باخبر لوگ ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, کیونکہ رولز جو سپریم کورٹ کے 1981 رولز جن کی مینشن کیا وسیم ملک صاحب نے, وہ بھی آبویسلی کوئی بندہ پڑھے گا, کوئی اس طرف دھیان جائے گا تو پھر ہے نا, تو اس میں آئی تھنک کوئی ڈیفائن نہیں کیا گیا رولز کے اندر کہ صرف چیف جسٹس پاکستان ہی بلا سکتے ہیں. اس میں آئی تھنک سینئر پیونی جج یا کمیٹی, مطلب دیکھیں یہ اس کا جو کسی بھی چیز میں جہاں کوئی چیز خاموش ہوتی ہے نا, تو پھر اس کے ایسنس کو دیکھا جاتا ہے, اس کی بنیاد کو دیکھا جاتا ہے. اب فل کورٹ کیا ہے, فل کورٹ یہ جوڈیشل سائڈ پہ نہیں بیٹھتی, یہ فل کورٹ بیٹھے گی انتظامی سائڈ پر, ایڈمنسٹریٹو. اس فل کورٹ کے پاس کوئی جوڈیشل اتھارٹی یا جوڈیشل اختیارات اس لمحے نہیں ہوں گے. اس میٹنگ میں وہ سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر کو دیکھیں گے, اس لمحے وہ سپریم کورٹ کے چلانے کے امور کو دیکھیں گے. اور یہ تو چلے غیر معمولی صورتحال ہے, عام معاملات میں بھی اگر میجورٹی ججز سمجھتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کے جو رولز ہیں انہیں امینڈ ہونا چاہیے, ہمارے کام کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں, تو وہ میجورٹی میں بلایا جا سکتا ہے, ایگزیکٹلی. اور پھر ایک اور بات, سوری آپ کی بات روک رہا ہوں, اکثر ہم یہ بات کرتے ہیں اور آئین پاکستان میں بھی یہ درج ہے, چیف جسٹس کے پاس انتظامی اختیارات چلیں کچھ حد تک زیادہ, سپریم کورٹ کے ججز برابر ہیں, ایکول ہیں, سٹیچر ایکول ہے, سٹیچر ان کے پاورز ایکول ہیں, ان کا سٹیچر پر ایکول ہے. صرف چیف جسٹس سٹینڈ آؤٹ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایڈمنسٹریٹو یا انتظامی امور کا اختیار ان کے پاس ہوتا ہے. اب کوئی ماضی کے ججز ہو جائیں یا پریزنٹ آج کے ہمارے ججز ہو جائیں, وہ کس حد تک اپنے انتظامی امور کو کیسے کیسے استعمال کرتے ہیں, وہ کہانی ایک الگ سے ہے. ملک صاحب, جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تب تک چیزیں کسی پازیٹیو سائڈ پہ سپریم کورٹ کی طرف سے جاتی نظر آ رہی ہیں یا تصادم نظر آ رہا ہے؟ آج کے روز جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اقدام کیا, بڑی معذرت کے ساتھ, آپ ایک غیر آئینی بینچ بنا کر غیر آئینی طریقے سے کمیٹی سے کہانی سٹارٹ ہو جاتی ہے, مریض کو نکالنے سے کہانی سٹارٹ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد مطلب آپ یہ دیکھیں, میں سوچ رہا تھا کہ 63 ہے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ وفاقی حکومت کو سہولت کاری دینے کے مترادف ہے, تو اگر کاؤنٹر آرگومنٹ آتا ہے تو پھر ہم بھی کچھ لمحے کے لیے سوچتے ہیں کہ ہمارا یہ جو تجزیہ ہے یہ بائسڈ تو نہیں ہے, یہ فیکچول بھی ہے یا نہیں. پھر جب آپ 63A کے اوپر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کنڈکٹ دیکھتے ہیں, ماضی میں یہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے, سپریم کورٹ کے رولز, سپریم کورٹ میں عدالتی نظائر, قانون, آئین, رولز, ان کے حق میں پوری ریاست سے ٹکرا جاتے تھے, کھڑے ہو جاتے تھے, آواز اٹھاتے تھے, لڑا کرتے تھے, لگتا تھا کہ انقلاب آئے گا سپریم. اب انہوں نے وہ تمام چیزیں جن کے اوپر انہوں نے سٹرگل کی تھی, میں اب کہوں گا سو کال سٹرگل تھی, وہ انہوں نے تمام تر چیزیں آج کے روز ان کی سنگین خلاف ورزیاں کر دی ہیں, جن رولز کو خود ہی جن کو فالو کرتے رہے, جن اصولوں پہ کھڑے رہے, آج انہیں کیوں. دیکھیں جسٹس, یہ ایک غالباً ماضی کی مثال ہے, 2018 کی جسٹس ثاقب نثار چیف جسٹس پاکستان سے, ان کا ایک کیس میں پھڈا ہوا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو انہوں نے زبردستی بینچ سے نکال دیا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کے اوپر لکھا کہ آپ سپریم کورٹ کے کسی جج کو زبردستی بینچ سے نہیں نکال سکتے. جسٹس منصور علی شاہ نے ایک اور مقدمے میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے سٹینڈ لے کر تب لکھا تھا کہ آپ جج کی کنسنٹ کے بغیر انہیں نہیں نکال سکتے. تو جوڈیشل آرڈرز موجود ہیں, اور ہمارا جو اس ملک میں لا ہے اس کے مطابق کوئی سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے وہ ایکول ہوتا ہے قانون کے مطابق. ٹھیک ہے, تو جب قانون موجود ہے کہ آپ جج کی کنسنٹ کے بغیر انہیں نہیں نکال سکتے, اور منیب اختر صاحب نے کہا کہ وہ اس مقدمے سے الگ نہیں ہو رہے لیکن ریزرویشنز ہیں, تو اس بنیاد پہ آپ انہیں ریکیوزل تصور کر دیتے ہیں, کمیٹی کا اجلاس بلا لیتے ہیں, اور جب آپ بینچ بناتے ہیں تو میں اگر ون لائنر بتاؤں, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان 5 ججز کے ساتھ بیٹھ کے
ایک غیر قانونی بینچ میں آئین کی تشریح کا فیصلہ دیں گے اور اس کے کانسیکوینسز میں آپ کے ملک میں آئینی ترامیم ہوں گی. ہاں ایونچوئل وہ ہے نا ایونچوئل اس سے زیادہ خطرناک بات دنیا کی کسی جمہوریت میں سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ وہ جو ساری ترمیم ہے انفارچونیٹلی مجھے نہیں پتا یہ جملہ کہنا بھی چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے وہ ساری ترامیم میں ایک شخصیت کے گرد جو گھوم رہی ہیں وہ ترامیم وہ قاضی فیصل صاحب خود بھی ہیں. تو یہاں پہ یہ اور زیادہ ڈینجرس ہو جاتا ہے. میں آج کمرہ عدالت نمبر 1 میں بیٹھا تھا. جی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے جمہوریت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک لفظ ول آف پاور. اب جمہوریت میں جو اس کا بنیادی جزو ہے نا وہ اختلاف رائے ہے. ول آف پیپل ول آف پاور بولے ول آف پیپل. ول آف پیپل. جمہوریت کا بنیادی جزو اختلاف رائے ہے. اختلاف رائے نہ ہو تو وہ جمہوریت نہیں ڈکٹیٹرشپ ہے. ہاں ٹھیک ہے. چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب بینچ میں بیٹھے ہیں. صدر سپریم کورٹ بار شہزاد شوکت سامنے کھڑے ہیں. بیرسٹر علی ظفر جو ہیں وہ آتے ہیں وہ ریکیوزل کے لیے وہ بینچ کے اوپر اعتراضات کی درخواست دائر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بیٹھ جائیں. 3 مرتبہ بیٹھنے کو کہا جاتا ہے. 4تھی مرتبہ غصے سے کہتے ہیں کہ آپ کے صدر شہزاد شوکت صاحب روسٹرم پہ کھڑے ہیں خدارا کہیں تو جمہوریت چلنے دیجئے جائیے بیٹھ جائیے. اس فکرے کو آپ نے سمجھنا ہے. یعنی انہوں نے کہا آڈینس کو ہم سمجھا دیتے ہیں جلدی سے. بیرسٹر علی ظفر سپریم کورٹ آف پاکستان کے وکیل ہیں. سپریم کورٹ کے جتنے بھی وکلا ہیں ان کی ایک ایسوسی ایشن ہے جسے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کہا جاتا ہے. ان کی ہر سال کے لیے ایک الیکٹڈ باڈی ہوتی ہے. موجودہ باڈی جو کہ 31 اکتوبر کو ختم بھی ہو رہی ہے الیکشن بھی آ رہے ہیں تو اس میں شہزاد شوکت صاحب ہیں. تو قاضی فیصل صاحب جو اس ملک کے منصف اعظم ہیں بدقسمتی سے وہ چیف جسٹس پاکستان ہیں اور وہ پھر آئینی عدالت کے سربراہ بھی بننے کی خواہش مند ہیں اور یہ اس طرف جا رہے ہیں. تو وہ شخص اس کے نزدیک جمہوریت کی تعریف یہ ہے کہ اس میں ڈائسینٹنگ وائسز نہیں ہوتی. That's the bottom line. Anyways خبر آج کی یہ تھی سارے بلاگ کے اندر کہ جو انڈر ڈسکشن چیزیں ہیں ان میں سے فل کورٹ اور فل کورٹ کا طریقہ کار صرف یہ نہیں ہے کہ قاضی فیصل صاحب ہی فل کورٹ بلائیں گے تو بلایا جائے گا. فل کورٹ بلایا بھی جا سکتا ہے اینڈ آئی تھنک اباؤٹ ٹائم کہ بلا بھی لیا جانا چاہیے. میری تو بڑی سادہ سی اس معاملے میں اپروچ ہے. ججز نے آئین کے تحت حلف لیا ہے. موجودہ آئینی ترامیم ہو گئیں تو ججز براہ راست ان پہ بھی حلف لے لیں گے انڈائریکٹلی کیونکہ انہوں نے آئین پہ حلف لیا ہوا ہے. ان آئینی ترامیم پہ حلف لینے والا یا اس پہ خاموش رہنے والا جو جج ہے وہ پی سی او کے تحت حلف لینے والے جج سے بھی تاریخ میں بدتر ثابت ہوگا, لکھا جائے گا. لہٰذا اب ان ججز کے لیے بھی کیونکہ انہوں نے یار آئین کی پروٹیکشن کی قسم جو کھائی ہے تو پھر انہیں بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. تھینک یو ملک صاحب. ناظرین لک آفٹر یورسیلف.